إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا یہ خود ایمان کا ایک حصہ ہے. اور محبت کے باب میں صرف یہی مطلوب نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، بلکہ مطلوب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت اور سارے جہان کی محبت سے زیادہ ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا ہو نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. کس چیز سے؟ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور سارے لوگوں سے. معلوم ہوا کہ محبت صرف کرنا نہیں ہے، بلکہ محبت ایسی ہونی چاہیے جو ساروں کی محبت سے زیادہ ہو. اس کے بغیر حدیث میں بتایا گیا ہے کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا ہو نہیں سکتا ہے. علماء نے کہا، ابن حجر اور دوسرے علماء نے کہا یہاں جو ایمان کی نفی ہے وہ اصل ایمان کی نفی نہیں ہے کہ وہ آدمی کافر ہو گیا، نہیں، یہاں ایمان کی نفی کمال ایمان کی نفی ہے. ابھی اس کا ایمان ویسا نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان کے بھی مراتب ہوتے ہیں. ابھی اس کا ایمان ناقص ہے، اس کو اور قوی ہونا چاہیے، اس کو اور کامل ہونا چاہیے، اس کو اور بہتر ہونا چاہیے. تو کمال ایمان کا تقاضا اور کمال ایمان کی علامت یہ ہے کہ ایک انسان سارے لوگوں کے مقابلے میں بلکہ ساری چیزوں کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرے. اس لیے بعض روایتوں میں کہ من مالی ہی بھی آیا ہے، اس کے مال سے بھی زیادہ محبت ہے اس کو. صحیح مسلم کی حدیث میں ساری چیزوں سے زیادہ، ہر چیز کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب ہوں، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اس کے بغیر واقعی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، کمال ایمان اس کو نصیب نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ایمان کا تقاضا اور محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رکھتا ہو، بلکہ آپ کی سنت اور آپ کی تعلیمات سے بھی محبت رکھتا ہو. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل بھی کریں اور آپ کے اسوہ کو اپنائیں بھی. وہ کیسا محبت کرنے والا ہے جو نبی کی ذات سے محبت کرتا ہے لیکن نبی کی بات سے نہیں. اس کے نزدیک نبی کی تعظیم بہت زیادہ ہو، نبی کا نام آتے ہی وہ انگوٹھے چومنے لگے، نبی کا نام آتے ہی
وہ محبت سے سرشار ہو جائے، اس کے جذبات جو ہے دل محبت سے بھر جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کوئی پاس و لحاظ اس کی زندگی میں نہ ہو، آپ کے حکم کی کوئی تعمیل اس کی زندگی میں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار، آپ کے طرز حیات، آپ کی سنتوں کی تعظیم اس کی زندگی میں نہ ہو، وہ یہود و نصارہ کے طریقے پر زندگی گزار رہا ہو، وہ منمانی کر رہا ہو، خواہشات کی روشنی میں چل رہا ہو، بلکہ خواہشات کے اندھیرے میں چل رہا ہو۔ خواہشات کی روشنی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ وہ نفس کا غلام ہو کر جی رہا ہو، وہ نفس کا پابند ہو، نفس کی جو بھی ترغیبات ہیں اس کے مطابق جو نفس اس کو بتایا کرتا ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو بتائیں وہ نہ کرتا ہو، یہ کیسا محبت کرنے والا؟ بلکہ محبت کے نام پر وہ ساری چیزیں کرنے لگ جائے جو کفار و مشرکین کرتے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہو وہ بھی کریں آپ کا نام لے کر۔ نبی کی محبت میں نبی کو جس چیز سے نفرت ہو اس کی زندگی میں آئے، یہ ایک ایسی محبت ہے، یہ جاہل محبت ہے، یہ ایسی محبت نہیں جس پر انسان اللہ کے ہاں واقعی انعام کا مستحق ہوتا ہے، یہ ایسی محبت ہے جو انسان کے لیے وبال بن سکتی ہے، ایسی محبت جو تابعداری سے آزاد ہو۔ بلا شبہ محبت ہے، ایمان کے نتیجے میں آدمی جب محبت کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک قابل قدر بنتا ہے، لیکن یہ محبت اگر اسے بدعات پر ڈال دے، یہ محبت اسے اگر دین کے دائرے سے آزاد کر دے، تو ایسی محبت انسان کے لیے جہنم کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی اس بارے میں خبردار ہو اور اس بارے میں انسان اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کی محبت میں وہ اتنا آزاد ہو جائے کہ ایسے کام کرنے لگ جائے جو اسلام میں منع ہو، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو۔ 12 ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو مسلمانوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا نبی کی پیدائش کے دن کو منانے کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے جو بہت ساری چیزیں ان میں سے حرام ہیں۔ 12 ربیع الاول کے دن جل سے جلوس لے کر نکلنا اور میوزک بجانا، بچیوں کا بے پردہ ہونا، نمازوں کا ضائع کرنا، نمازوں کا خاص کر کے عصر کی نماز اس کا ضائع کرنا، آپ دیکھیے کیا چیزیں ہیں۔ موسیقی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے، خسف و مسخ و قذف، زمین دھسے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، چہرے بگاڑے جائیں گے۔ کب ہوگا ایسے؟ صحابی نے پوچھا ایسا کب ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، یہ تب ہوگا جب گانے والیاں ظاہر ہوں گی اور موسیقی کے آلات ظاہر ہوں گے اور شرابیں پی جائیں گے، میوزیکل انسٹرومنٹس عام ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی سے ڈرا رہے ہیں اور نبی کے نام پر نبی کی پیدائش کے دن موسیقی بج رہی ہے، میوزک بج رہی ہے۔ دوسری قوموں کی مشابہت سے آپ نے منع کیا ہے۔ آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں امت کو خبردار کر رہے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، خبردار، نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تاکید کر رہے ہیں، آخری وقت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اہم ترین وصیت کر رہے ہیں، لیکن محبت کے نام پر نبی کے دن، پیدائش کا دن منانے کے نام پر آج مسلمان نماز چھوڑ رہا ہے، وہ محبت کا تقاضا پورا کر رہا ہے، جلوس نکال رہا ہے، دن منا رہا ہے نبی کی پیدائش کا،
نماز برباد کر رہا ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں. آپ سوچئے یہ افسوس کی بات نہیں تو اور کیا ہے کہ نبی کی محبت کے نام پر ان چیزوں کا ارتکاب کیا جائے جو نبی کو بالکل پسند نہیں. یہ کیسی محبت ہے؟ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ انسان اس بات کو یاد رکھے کہ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. محبت آزاد نہیں ہونی چاہیے، محبت پابندی پیدا کرتی ہے. ایسی محبت جو بالکل آزاد ہو، شریعت کی قیود سے آزاد ہو، ایسی محبت وبال بن سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچی کھڑے ہو کے شعر پڑھنے لگی نبی کی تعظیم میں، وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کیا ہوگا جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس کو، ایسا مت بولو، بلکہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. آپ نے منع کیا. ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں وہی ہوگا. آپ نے ڈانٹا اور آپ نے کہا، اجعلتنی واللہ عدلا، تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا، بلکہ تو یوں کہے ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے گا وہی ہوگا. محبت میں، تعظیم میں بعض اوقات انسان حدیں پار کر جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ محبت میں آ کر، جوش میں آ کر اور نبی کی عظمت سے بالکل سرشار ہو کر مسلمان کو اپنے قول و فعل میں شریعت کی حدوں کو، اسلامی عقیدے کی حدوں کو پار نہیں کرنا چاہیے. توحید کو پس پشت ڈال کے نبی کی تعظیم نہیں کی جا سکتی ہے. توحید کا پاس و لحاظ رکھنا پڑے گا، اور سنت کو پس پشت ڈال کر دوسری قوموں کے طرز حیات کو، ان کے طرز عمل کو نبی کی تعظیم میں اور نبی کی شان کے منانے میں اس کو دوسری قوموں کے راستے اپنائے نہیں جا سکتے ہیں. سنت سے آزاد ہو کر نبی کی تعظیم نہیں کی جا سکتی ہے. عقیدے میں، قول میں، عمل میں، ہر چیز میں ہم کو پابند ہونا چاہیے. کس چیز کا پابند ہونا چاہیے؟ سنت کا پابند ہونا چاہیے، جس کو نبی لے کر آئیں. وہ زندگی جینے کا طریقہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملا ہے. آپ کی ذات قابل احترام، آپ کی بات بھی قابل احترام ہے. یہ نہیں کہ آپ کی ذات کا احترام ہو لیکن بات کا نہ ہو. ابو طالب کی غلطی کیا تھی؟ ذات سے محبت تھی، بات نہیں. ذات سے محبت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آخر وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے رہے قبیلوں کے مقابلے میں. ابو طالب دوسروں مشرکین اور کفار جو بڑی تکلیف کو پہنچائیں اس کے لیے رکاوٹ تھے. چھوٹی موٹی تو چلتی رہتی ہے، لیکن آپ کے خلاف بڑا قدم کے قتل کر ڈالیں، اس طرح کا کچھ کام کریں، نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ابو طالب رکاوٹ تھے. اور بہت سپورٹ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قبائلی معاشرے میں، اور بہت محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پال پوس کے بڑا کیا تھا. لیکن آپ کی بات نہیں. آخری وقت میں پہنچ کے کہا، اے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش کروں گا. نہیں مانے. وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا. ذات سے محبت ہے، بات نہیں. دعوت نہیں لیں گے، یہ آپ کی دعوت قبول نہیں. کیا ہوا؟ جنت میں گئے محبت کی بنیاد پر؟ نہیں.
جو نبی کی ذات کو قبول کرے لیکن بات کو نہیں، ایسا آدمی ایمان والا بھی نہیں۔ اگر ہوتا تو ابو طالب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کیا نازل کی؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طالب کی وفات ہوئی اور قبول نہیں کی توحید کی دعوت، لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کیا، شرک ہی پر خاتمہ ہوا۔ چونکہ چچا تھے، ساتھ دیا تھا، رشتہ بھی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دیا تھا، اور اس معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی صریح حکم آیا نہیں تھا۔ کہا کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے منع کر دیا جائے۔ ابھی تک منع نہیں ہے، کوشش کی، دعا کی اللہ سے مغفرت کی، اللہ نے منع کر دیا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کیا ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگے، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو نبی کے، میرے رشتہ دار ہیں، نہیں۔ کیوں؟ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جبکہ یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہو کہ یہ جہنمی ہیں، شرک پر مرے ہیں، خاتمہ شرک پر ہوا، ایمان قبول نہیں کیا، اسلام قبول کیا ہی نہیں۔ تو آپ سوچئے کہ کیا فائدہ ہوا اس محبت کا جو ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی؟ جنت ملی؟ نہیں۔ تو ذات سے رشتہ تھا، ذات کی تعظیم تھی، ذات سے محبت تھی، بات قبول نہیں کی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعظیم ہو، احترام ہو، محبت ہو، وہیں آپ کی بات، آپ کی تعلیمات، اس کی بھی تعظیم ہونا چاہیے، اس سے بھی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ اصل وہ ہے جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا۔ آپ کی ذات سے بھی محبت ہو، لیکن آپ کی تعلیمات سے اگر محبت نہ ہو تو نجات نہیں ہوگی۔ تو دونوں ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی تعلیمات سے، آپ کے طریقے سے، آپ کے قول اور عمل سے محبت ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اس کی مثال ہمارے سامنے صحابہ کرام ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے تھے اور آپ کی ایک ایک سنت اور آپ کی ایک ایک بات کو بھی جی جان سے چاہتے تھے، اس کا پاس و لحاظ رکھتے تھے، اس کی قدر کرتے تھے، ایک ایک حدیث کے لیے مہینوں کا سفر کر کے جاتے تھے۔ تو یہ بہت ضروری ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے ہمارے اس رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، تم کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشرکین کے طرز حیات کو دیکھ رہے ہو، یہود و نصارہ کو دیکھ رہے ہو، اپنے طور پر کچھ گھڑ رہے ہو، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ کیسا جئیں کہ اللہ ہم کو قبول کرے، کیسا جئیں کہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہوں، کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمارے نبی کو دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے ہمارے اس رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اچھی زندگی کیسی ہوتی ہے دیکھنا ہے، کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمارے اس رسول کو دیکھو بس کافی ہے۔ لیکن یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کو آخرت کی فکر ہو۔ سنت پر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ آخرت ذہن سے اوجھل ہے۔ اسی لیے آگے کا حصہ کیا ہے؟ آگے کا حصہ کیا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ اس شخص کے لیے ہے جو آخرت کا خوف رکھتا ہو، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کا خوف رکھتا ہو اور
آخرت کے دن کا خوف رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو خوب یاد کرنے والا ہو۔ جو اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہا ہے، اپنے مالک کو ہی بھول گیا کہ وہ حساب لینے والا ہے، قیامت کے دن کو ہی بھول گیا کہ جس دن اس کا محاسبہ ہونے والا ہے، اللہ کا خوف اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ یرجو قرآن کریم میں امید کے لیے بھی آتا ہے اور خوف کے لیے بھی آتا ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دونوں متضاد معنی کے لیے ہوتے ہیں، عربی زبان میں ایسا ہے، تو اسی میں سے یہ لفظ بھی ہے۔ یرجو کا لفظ جب آتا ہے یہ امید کے لیے بھی آتا ہے اور خوف کے لیے بھی آتا ہے۔ علماء نے کہا یہ مراد خوف ہے، اللہ کا خوف، اور اگر اس میں امید بھی آپ شامل کر لیں تو کوئی منع نہیں ہے کہ جس کو آخرت کی امید لگی ہو کہ آخرت میں کچھ اللہ اس کو عطا کرے گا، اس کے لیے چاہیے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنائے۔ تو اسوہ کون اپنائے گا؟ جس کو آخرت کی فکر ہو، جو آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہو، جو اللہ کا خوف رکھتا ہو، اللہ سے امید رکھتا ہو کہ کچھ ملے گا۔ کس پر ملے گا؟ منمانی پر، آزادی پر۔ اللہ سے پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے سنت کی تعظیم اور اس کے مطابق جینا ضروری ہے کہ تم کو اگر واقعی اللہ کا خوف ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ سے امید ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، جہنم میں نہیں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، تو واقعی تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس نبی کی زندگی کو اپناؤ۔ اور آپ دیکھیں صحابہ کا کتنا بڑا احسان ہم پر ہے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو ہمارے لیے جمع کر دیا۔ یہ آیت اس میں بتایا گیا کہ تمہارے لیے زندگی میں نبی کی اسوہ اور نمونہ ہے۔ کس حصے میں؟ گھر میں، بازار میں، مسجد میں، جنگ میں، سفر میں، حضر میں۔ صحابہ نے ہر چیز کو جمع کر دیا، یہاں تک کہ کروٹ لیتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے، بیت الخلاء سے باہر نکلتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے، مسجد میں داخل ہونے وقت، مسجد سے باہر نکلتے وقت، بازار میں جاتے تھے، جنگوں میں، سفر میں، حضر میں، آپ کے اقوال اور آپ کے افعال سب کو جمع کر دیا۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ کیوں جمع کیا؟ ہمارے لیے جمع کیا۔ ان کے سامنے تو تھا، وہ دیکھ لیتے، عمل کر لیتے، بس ختم، کامیاب ہو گئے ہم لوگ۔ لیکن انہوں نے دیکھا آگے بھی لوگ آئیں گے جو نبی کو دیکھنے والے نہیں ہوں گے، وہ ہماری بات کی روشنی میں نبی کو دیکھنے والے بنیں گے۔ تو انہوں نے وہ ساری باتیں نقل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، ایسا کرتے تھے، ایسا کرتے تھے، آپ نے یہ فرمایا، آپ نے یہ کیا، ساری چیزوں کو آنے والے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے جمع کر دیا، تاکہ اس نعمت سے آنے والے لوگ، امت کا بعد کا حصہ محروم نہ رہے۔ ہزاروں حدیثیں آج جمع ہیں، صرف مسند احمد دیکھ لیجئے 30,000 حدیث اس میں، 30,000، اور کتابیں کتنی حدیث کی، ہر چیز جمع کر دی۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، بیوی شوہر کے جو معاملات ہوتے ہیں جو عام طور سے لوگوں کو بتائے نہیں جاتے ہیں، ان کو بھی بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے کسی بھی حصے میں اسوہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اور یہ تو زندگی کا کتنا اہم حصہ ہے، بیوی شوہر کا رشتہ۔ اگر امت کے سامنے یہ نہیں ہوگا، بیوی شوہر کیسا جئیں گے؟ انہوں نے گھر کی زندگی میں بیوی شوہر کے اندرونی معاملات جو ہوتے ہیں ان کو بھی ادب کے ساتھ امت کے سامنے رکھا، ایک نفیس انداز میں امت کے سامنے رکھا۔ کیوں؟ تاکہ بیوی شوہر کی زندگی بھی صحیح ہو جائے، یہ حصہ بھی اندھیرے میں نہ رہے۔ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو امت کے لیے اسوہ نہ ہو، الا کہ وہ چیزیں جو خاص آپ کے ساتھ ہوں، ورنہ ہر چیز میں امت کے لیے اسوہ ہے۔ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ دنیا بھر کی چیزیں آج اخبار سے لے کے، الیکشن سے لے کے، بارش، سیلاب اور تجارت، سونے کا بھاؤ اور جتنی چیزیں ہیں، آج آدمی سب کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور موبائل فون کے آنے کے بعد تو اس میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔
لیکن اس میں کتنا حصہ ہے کہ ہم کوئی کتاب اٹھا کے یا کسی کا درس اٹھا کے ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا تھی، آپ کی مسنون دعائیں، کھانے پینے کے آداب، سونے جاگنے کے آداب، یہ ساری زندگی جو آپ کی ہے اس کے بارے میں ہمارے اندر شوق کتنا ہے کہ ہم وہ سیکھیں۔ یہ ایک یعنی بنیادی نقطہ ہے جس پہ ہم کو غور کرنا ہے۔ جینا تو بہت دور کی بات ہے، جینا بعد میں آئے گا، اس کے مطابق جینا، اس کے لیے اور کئی سمندر پار کرنے، لیکن صرف جاننے کی حد تک کہ معلوم تو ہے ہمارے نبی کیا کرتے تھے، اس سچویشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس جاننے کا شوق کتنا ہے۔ لیکن سیاست میں پولنگ کیا چل رہی ہے، کون آگے ہے، کون سی پارٹی پیچھے ہے، کس کو زیادہ ووٹ کے چانسز ہے، کس کو کم کے ہیں، آپ دیکھیں رات دن لگا رہتا ہے، اور مجالس کے اندر بیٹھتے ہی ٹاپک کیا ہے، پالیٹکس، وہی عنوان، وہی موضوع زینت بنا رہتا ہے ہمارے مجموع میں، پھر چاہے وہ ولیمے میں ملاقاتیں ہوں، جنازے میں ملاقاتیں ہوں، کسی کے یہاں مہمان بن کر ہم جائیں، حتیٰ کہ مساجد میں، دینی مجالس میں بھی وہی۔ تو ہمارے تذکرے صحابہ کے دیکھیے کیا ہوتے تھے، وہ خطوط لکھ کر پوچھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ نے خط لکھا صحابی کو اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کیا دعا پڑھتے تھے ذرا بتاؤ۔ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں وقت کا حاکم لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ ذرا دعا بتاؤ ہم کو کیا ہے، یعنی ان کے اندر وہ شوق تھا، ہمارے اندر ہے سوچنے کی چیز، اور کتابیں گھر میں پڑھی ہوئی ہے، ایسا بھی نہیں کہ اس کو کہیں جانا پڑے گا، مصر جانا پڑے گا، ہاں مدینہ جانا پڑے گا، اس کو دمشق جانا پڑے گا، وہاں ہے کوئی جس کے پاس حدیث ہے، اس زمانے میں ایسا تھا، اور وہ لوگ جاتے تھے، اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس ہے، لیکن وہ شوق، وہ رغبت ہے نہیں ہے۔ لیکن پیدائش کا دن آ جائے ساری محبت جاگ جاتی ہے ایک دن کے لیے، جھوم جھوم کے ساری باتیں، پھر اس دن کو جو نہ منائیں شیطان کے ایجنٹ ہے، سب ہو جاتا۔ اس دن میں تم دین کی کتنی دین کا جنازہ نکال رہے ہو، اس کو دیکھتے۔ ناچ گانا ہے اسلام میں، موسیقی ہے اسلام میں، نمازیں چھوڑنا ہے اسلام میں، نبی کے نام پہ نماز چھوڑو گے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے وقت نماز کی تاکید کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار رہ کے آپ کو مسجد میں لایا جا رہا ہے، اور تو نبی کے جلسے جلوس میں نمازیں برباد کر رہا ہے۔ سوچئے بے پردگی ہے، نبی کے زمانے میں ہوتی تھی بے پردگی، آج دیکھیے بن سور کے بچیوں کو، جوان بچیوں کو جلوس میں بھیجا جا رہا ہے نبی کی محبت کا تقاضا، محبت کا حق ادا کرنے کے لیے، بے حیائی۔ سوچ لیجئے، یہ جہالت کا نتیجہ ہے، یہ جہالت ہے۔ یہ نہیں کہتے ہم کہ نبی سے محبت نہیں کرتے، ہر مسلمان جو واقعی ایمان والا ہے وہ نبی سے محبت نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن محبت کے تقاضے وہ نہیں جانتا ہے، یا پھر جانتا ہے ادا نہیں کر رہا ہے، وہ غفلت میں جی رہا ہے، اور یہ محبت میں ایک اعتبار سے نقص کی علامت ہے، کہ جس سے واقعی محبت ہوتی ہے آدمی کو اس کی ہر چیز پسند آتی ہے، ہر چیز اس کی پسند آتی ہے، اور وہ تلاش میں رہتا ہے کہ اس کی زندگی کے اس کے بارے میں اور جانیں اور جانیں اور جانیں۔ واقعی محبت جب ہوتی ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں جاننے کا شوق دل میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیسی محبت کہ اس کو کچھ بھی معلوم نہیں نبی کے بارے میں، حتیٰ کہ بعض اوقات نوبت یہ آتی ہے کہ نبی کے نام کا مطلب بھی اس کو نہیں معلوم رہتا، لیکن اپنے بچے کے نام کا مطلب معلوم ہے اس کو۔ وہ فکر کر کے پوچھا تھا، جب نام مولوی صاحب کو بھیجا رات میں، لڑکا ہوا ہے ذرا کوئی نام بتائیے، نام بھیج دیے مولوی صاحب، اس کا میننگ بھی ذرا بتائیں گے تو بہت اچھا ہوگا، میننگ بھی بھیج دیے،
لیکن نبی کے نام کا میننگ معلوم اس کو نہیں. کیوں نہیں؟ محبت کرتا ہے. کیسی محبت کرتا تم؟ سنتیں تو بہت دور کی بات ہے، یہاں سے شروع کرو. یہ نہیں کہ نام کی کیا میننگ کی ضرورت کیا ہے. اولاد کے لیے ہے، نبی کے لیے نہیں ہے. اولاد کے لیے کیوں ہے پھر؟ اپنے نام کے لیے. میرے نام کا مطلب معلوم کیا ہے؟ ہاں اچھا، اچھی بات ہے. نبی کے نام کا مطلب بہت، باقی چیزیں تو بہت دور کی، یہاں سے شروع کیجیے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز پسند آتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے عیب، اللہ نے خوبیوں والا بنایا آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبیوں والا بنایا اللہ تعالیٰ نے. اسی لیے نام کا مطلب کیا ہے؟ من کثرت خصالہ المحمودہ، جس کی اچھی خصلتیں بہت ہوں، جس کی اچھی باتیں بہت ہوں. اللہ نے ہر برائی سے آپ کو بچا کے رکھا، شرک کے ماحول میں بھی شرک سے بچا کے رکھا. نبوت سے پہلے بھی آپ کو ہر قسم کی گندگی سے آپ نے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. گناہوں سے، برائیوں سے، بد اخلاقیوں سے پاک رکھا. ایسی ہر چیز سے آپ انسانی تھے، انسانی مسائل آپ کے ساتھ تھے، بیمار بھی آپ ہوتے تھے. یہ نہیں سمجھا کہ بے عیب کا مطلب اللہ کی طرح برابر بنا دیں، گڑبڑ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی ذات تمام قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک ہے کہ اللہ بھولتا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولے. اللہ کے لیے کمزوری نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی ہوئے، کمزور ہوئے، آپ کو اٹھا کے مسجد میں لانا پڑا. اس اعتبار سے نہیں، گناہوں کے اعتبار سے، برائیوں کے اعتبار سے. کوئی برائی آپ کی ذات میں نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی چیز سے آپ کو پاک صاف رکھا. تبھی تو اللہ نے صاف کہا تمہارے لیے نبی کی، رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. بولا جاتا ہے کسی کے بارے میں ایسا؟ ہر پہلو اچھا ہے ہمارے نبی کی زندگی کا. ان کی تجارت چھوڑ دو، باقی سب ٹھیک. آج بولتا ہے نا آدمی، دیکھو وہ آدمی اچھا ہے لیکن اس معاملے میں گڑبڑ ہے. آدمی اچھا ہے لیکن وہ تھوڑا سا گھریلو معاملات میں کمزور ہے، تجارت میں کمزور ہے، نماز کے معاملے میں کمزور ہے، لین دین میں تھوڑا، ہاں وہ چھوڑ کے باقی بہت اچھا. تو آدمی اچھا ہوتا ہے لیکن اس میں کمیاں ہوتی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہیں، زندگی کے سارے معاملات میں اچھے. جب ایسا نبی اللہ نے ہم کو دیا ہے تو ہم یہاں وہاں کیوں دیکھیں؟ یہاں وہاں کیوں دیکھیں؟ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بارے میں ہوش میں آئیں، اس بارے میں ہم سمجھداری کا مظاہرہ کریں. تھوڑا آگے آ جائیے، آنے والوں کے لیے جگہ ہو جائے گی اور سننے والوں کا ثواب انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا، اس نیت کی وجہ سے کہ آپ آگے اس لیے آئے کہ پیچھے لوگوں کو جگہ ملے اور سنیں اور بنیں. تو یہ بہت اہم چیز اس کو یاد رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پاس و لحاظ ہو، اس کا اہتمام زندگی میں. سنت کا لفظ جب آتا ہے تو کئی اعتبار سے آتا ہے. دو بنیادی معنی اس پر ہم غور کر کے پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ایک، سنت کا لفظ بولا جاتا ہے فرض کے مقابلے میں، کہ یہ چیز فرض ہے لیکن یہ چیز فرض نہیں ہے، سنت ہے. جیسے فجر کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت. لیکن یہ 2 رکعت فرض ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے کیا؟ ہاں، اس میں 2 اور ہے جو کیا ہیں؟ سنت ہے. یہ بھی پڑھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی پڑھتے تھے. 2 رکعت نماز سے پہلے، اذان کے بعد فوراً 2 رکعت پڑھتے تھے اور اس کے بعد 2 رکعت جماعت سے پڑھتے تھے. تو جماعت والی فرض ہیں اور اس سے پہلے پڑھی جانے والی فرض ہے نہیں. معلوم ہے کہ 2 قسمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں، ایسا بھی ہے اور ایسا بھی ہے. تو فرض نماز لازم ہے لیکن اس کے بعد مرتبہ کس کا ہے؟ سنت کا. تو سنت کا لفظ کبھی بولا جاتا ہے فرض کے مقابلے میں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ لازم ہے، یہ لازم نہیں ہے. کبھی چھوٹ جائے تو گناہگار نہیں ہوگا، لگاتار چھوڑنا اچھا نہیں ہے. تو فرض اور اس کے بالمقابل سنت بولا جاتا ہے، یا کبھی اس کو نفل بھی کہتے ہیں.
بعض جاہلوں نے اس کو نفل کو فالتو کہہ دیا ہے، وہ فالتو ہیں. بعض لوگوں نے اس طرح سے کہا ہے کہ فرض کے مقابلے میں نفل ہے تو نفل کیا ہے؟ فالتو ہے. نعوذ باللہ، یہ کون سی زبان ہے؟ دین کا کوئی عمل فالتو اور یعنی ایسا نہیں جو بیکار ہو، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو. نیکی اگر ہے، کوئی نیکی کم نہیں ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر بھی اگر خیر کریں، اللہ وہ قیامت کے دن وہ سامنے آئے گا، اللہ اس کو دکھائے گا، وہ دیکھے گا کرنے والا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، آپ کی ہر سنت قیمتی ہے. چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل ہو فرض کے مقابلے میں وہ قابل قدر ہے. سنت کا لفظ دوسرے اعتبار سے بھی بولا جاتا ہے، وہ بدعات کے مقابلے میں بولا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے، اور اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ بدعات. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا جائے، بدعات ایجاد نہ کی جائے. یہ جو سنت بولی جاتی ہے یہ لازم ہے، اس کا اہتمام لازم ہے. بدعات کے مقابلے میں جو سنت بولی جاتی ہے اس کا اہتمام لازم ہے. اگر وہ نہیں کر کے اگر بدعات کرتا ہے تو آدمی گناہ گار ہوگا. دونوں میں فرق یاد رکھنا ضروری ہے. فرض کے مقابلے میں سنت ہے. مسواک کیا ہے؟ فرض ہے. اب نہیں کی کسی نے مسواک، گناہ گار ہوگا؟ نہیں. لیکن اگر آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں بدعات ایجاد کر لے، ایسا آدمی کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا. کہ ایسے طریقے پر عمل کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، سکھایا ہے، دوسرا ہی کوئی طریقہ دین میں ایجاد کر لے تو ایسا آدمی گناہ گار ہوگا. تو وہ بدعات کے مقابلے میں بولی ہوئی سنت جو ہے اس کا اہتمام ضروری ہے. یہ دونوں فرق یاد رکھنا ضروری ہے. بعض اوقات آدمی ہوتا ہے سنت کی اتباع کرنا چاہیے، سنت تو سنت ہے نا، فرض تھوڑی ہے. نہیں، سنت جب اس اعتبار سے بولی جائے کہ نبی کا طریقہ ہے، پھر وہ سنت عقیدے میں بھی آتی ہے. اس کو یاد رکھیے اچھے سے. اس لیے بہت سارے علماء نے عقیدے پر کتاب لکھی اور اس کا نام دیا السنہ، اور اس میں عقیدے کو بیان کیا. کیوں؟ کیونکہ نبی کا طریقہ عمل میں ہی نہیں، عقیدے میں بھی ہے کہ ہمارے نبی کا یہ طریقہ ہے، یہ ماننا، یہ نہیں ماننا. تو عقیدہ بھی سنت میں آتا ہے، اس کو یاد رکھیں. عقیدہ نبی کے سنت جب کہی جائے تو عقیدہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے جب بدعات کے مقابلے میں ہو. تو یہ بہت ضروری ہے یاد رکھنا کہ نبوی طریقہ کار، چاہے وہ اعتقاد میں ہو، چاہے وہ قول میں ہو یا عمل میں ہو، ہم لوگوں کو اس کا اہتمام لازم ہے، اور اس کے بالمقابل بدعات ایجاد نہیں کی جا سکتی ہے. اس کی مثال کے طور پر عید کی نماز ہے. عید کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ پڑھے کہ نہیں آپ لوگ عید کی نماز؟ ہاں، ہم لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، عید نہیں پڑھتے. عید کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ سنت ہے. تو سنت یہ نا فرض تھوڑی نہ ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ اذان دیں گے؟ دے سکتے اذان؟ نہیں، کیونکہ وہ سنت نبی کا طریقہ ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ بدعت ہو جائے گا. تو کبھی نہ کرنا بھی سنت ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کرنا بدعت ہوتا ہے، اگرچہ وہ عمل نیکی ہو. اذان کیا ہے؟ اذان کیا ہے؟ نیکی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میں اذان دیے ہیں، عید کی نماز دلوائے ہیں. کوئی کہے نہیں دیے نہیں، لیکن دلوائے. حضرت بلال اذان دیتے تھے؟ نہیں. عیدین میں وہاں اذان نہیں ہوتی تھی، صرف نماز ہوتی تھی. تو اب یہ سنت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کیا ہو جائے گا؟ اگر آدمی کرتا ہے تو بدعت ہوگا. بعض اوقات نہ کرنا بھی سنت ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جمعہ کا خطبہ کب ہوگا؟ ہاں، نماز سے پہلے کے بعد میں؟ ہاں، پہلے ایک کام کرتے ہیں، نماز پڑھا دیں گے، اس کے بعد خطبہ دیں گے، فرصت سے لمبا خطبہ دیں گے. کر سکتے ایسا؟ نہیں. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ سنت ہے. اب اگر ترتیب بدل دیں اگر، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بدعت. تو سنت کے مقابلے میں بعض اوقات بدعت ہوتی ہے، ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر سکتے.
تو سنت کو بعض لوگ جب بھی بولا جاتا ہے سنت کی اتباع کرنا ہے تو بعض اوقات اس معنی میں لیتے ہیں مسواک کرنا چاہیے، سنت نمازیں پڑھنا چاہیے. نہیں، زندگی کے معاملات میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے ہم کو کیا سکھایا، چاہے پھر وہ اعتقاد کے اعتبار سے ہو. اس لیے بہت ساری کتابیں علماء نے جو لکھی ہیں، امام احمد کی کتاب ہے، امام الخلال کی ہے، اور کئی علماء نے کتابیں لکھی ہیں. بربہاری کی کتاب ہے السنہ ہے، ان کا نام علماء نے سنت دیا ہے. سنت نبی کا طریقہ، یہ عقیدے اور عمل کے اعتبار سے ہمارے نبی کا طریقہ ہے، یہ مانتے تھے، یہ کرتے تھے، یہی ہم کو سکھایا. تو اس کو یاد رکھیں کہ سنت کا لفظ ایک بہت شامل لفظ ہے، جس میں بعض یعنی اعتبار سے عقیدہ بھی آ جاتا ہے. وہ کس کانٹیکس میں بولا جا رہا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی لیے شیعہ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ السنہ. اپنی تمیز کے لیے کہا جاتا ہے یہ اشیاء ہے، یہ السنہ ہے، اس کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. اہل بدعت کے مقابلے میں سنت بولا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا عنوان ہے جس پر اور زیادہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو یاد رکھیں کہ سنت کو لفظ کو سن کر آدمی بعض اوقات فرض کے مقابلے میں دیکھتا ہے اور ہلکا سمجھتا ہے، سنت ہی تو ہے نا، سنت ہی تو ہے، فرض تھوڑی نہ ہے. نہیں، سنت اس اعتبار سے بھی بولی جاتی ہے کہ اگر وہ نہیں کرے گا، اس چیز کا اہتمام نہیں کرے گا، گمراہ ہو جائے گا. نبوی طریقہ ہے یہ. تو اس اعتبار سے بعض اوقات فرض بھی سنت میں آ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بعض اوقات فرض بھی سنت میں آ جاتا ہے، کہ اس اعتبار سے نہیں کہ وہ فرض سے کم ہے، اس اعتبار سے کہ وہ بدعت کے مقابلے میں ہے، نبی کا طریقہ ہے. نمازوں کو فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ ترتیب نمازوں کی، یہ ترتیب کیا ہے؟ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، اسی طرح سے پڑھی ہے ہمارے نبی نے. تو اس ایک اعتبار سے یہ سنت ہے، لیکن ایک اعتبار سے یہ کیا ہے؟ فرض ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ بعض اوقات نبی کا طریقہ جب بتایا جاتا ہے تو فرائض کے بارے میں بھی ہوتا ہے. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنازے کی نماز پڑھائی تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھی. اور سنت یہ ہے، نبی کا طریقہ یہ ہے عام طور سے کہ آپ سرن پڑھتے تھے، لیکن تعلیماً کبھی اس کو جہرن بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہ بھی سنت ہے، تعلیم کے لیے کبھی جہرن بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو اب ابن عباس نے جہرن سورہ فاتحہ پڑھی اور نماز کے بعد کہا یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو یہ سنت ہے. یہاں سنت اس اعتبار سے نہیں کہا کہ یہ فرض کے مقابلے میں ہے، اس اعتبار سے کہا کہ ہمارے نبی ایسے ہی کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوتی ہے سورہ فاتحہ کے بغیر. تو اب اس حدیث سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ لازم ہے. کہاں سے آ رہی بھی؟ موزن صاحب تو نہیں ہے، یہ موبائل ہے. تو بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی سنت میں شامل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ آپ کا عمل بھی یہی تھا. یہ سمجھنا ضروری ہے. اگر یہ نہیں سمجھے ہم لوگ تو سنت کی دل میں وہ تعظیم نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے، اور کنفیوز آدمی ہوگا بہت سارے معاملات میں کہ یہ تو سنت ہے، فرض نہیں ہے. تو سنت کس کانٹیکسٹ میں بولی جا رہی ہے، کس سیناریو میں بولی جا رہی ہے، اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. صرف لفظ سنت سے آدمی دھوکہ نہ کھائے. سنت کے تعلق سے کیا باتیں قرآن و سنت میں آئی ہیں، یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے، اور علماء نے مستقل کتابیں اس کے اوپر لکھی ہیں. موٹا موٹا کچھ دلیلیں ہم دیکھتے جائیں گے، اور تیزی سے ہم لوگ، کیونکہ بہت ساری باتیں اس میں سے ہم سن چکے ہیں، لیکن یہ اعادے کے طور پر کہ ہمارا علم تازہ ہو جائے، اس اعتبار سے یہ دلیلیں ہم دیکھیں گے. اور اس میں وہ باتیں جو میں نے شروع میں کہی ہیں بطور مقدمہ، اس کو بھی آپ سمجھیں گے کہ سنت کبھی بدعت کے مقابلے میں بولی جاتی ہے اور بنیادی وہی معنی اس کا ہے، اور کبھی فرض کے مقابلے میں بولی جاتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں قرآن و سنت میں کیا باتیں آئی ہیں. انسان کے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لے آئے.
آپ کی ساری تعلیمات کو چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ اے ایمان والو، اے لوگو، خطاب سارے لوگوں سے ہے، اے لوگو تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، حق لے کر، حق کے ساتھ آ چکا ہے اپنے رب کی طرف سے۔ وہ حق کہاں سے آیا ہے؟ اپنے رب کی طرف سے حق لے کر تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، فآمنوا خیرا لکم، تم اس رسول پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ان میں سے ہر بات پر یقین کرنا ضروری ہے، اسی میں انسان کی بھلائی ہے۔ اگر وہ یقین نہیں کرتا ہے تو اس کا نقصان ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، بعض اوقات عقل وہ نہیں مانتی ہے، سماج اس پر نہیں چل رہا ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں کیا ہے کہ تجارت کرنے والے جب اپنی تجارت میں چیز کی حیثیت، اس کا عیب بیان کر دیں اور سچ بولیں تو ان کی تجارت میں برکت ہوتی ہے۔ اگر جھوٹ بولیں، چیز کا عیب چھپا جائیں، برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ آج تجارت کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا ہے بھائی، تجارت میں جھوٹ تو بولنا پڑتا، ہاں، پروفٹ کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور عیب بتا کے دیں گے کون لے گا بھائی؟ تو آج کی تجارت دنیاوی اعتبار سے اصول بنا رکھا ہے کہ چیز کا عیب چھپاؤ اور جھوٹ بولو تاکہ چیز بکے اور فائدہ ہو۔ حدیث بتا رہی الٹا ہے، نہیں، اس سے تجارت کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر وہ سچ بولیں اور اپنی چیز کا عیب بیان کر دیں، ان کی تجارت میں برکت ڈالی جاتی ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اگر وہ جھوٹ بولیں اور اپنی چیز کا عیب چھپا دیں، ان کی تجارت کی برکت مٹا دی جاتی ہے۔ پروفٹ ہوگا، بظاہر دکھائی دے گا، پیسے زیادہ ہیں، لیکن پیسوں میں کیا ہوتا ہے؟ اصل برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے برکت نکال دے، کیا کرے گا؟ وہ زیادہ بھی کم سے کم ہے، اور اللہ تعالیٰ تھوڑے میں برکت ڈال دے، وہ تھوڑا بھی زیادہ سے زیادہ ہے۔ یاد رکھیں گے اس کا، اللہ تعالیٰ اگر زیادہ سے برکت چھین لے تو وہ زیادہ بھی کم سے کم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تھوڑے میں برکت ڈال دے وہ تھوڑا بھی زیادہ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو تجارت میں یہ حدیث یہ بتا رہی۔ اب آدمی کہے نہیں ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے، زمانہ بدل گیا ہے۔ زمانہ بدل گیا ہے، دین بدلا؟ دین وہی ہے۔ اللہ بدلا؟ نہیں، اللہ وہی ہے۔ تو جس نبی نے بتایا اسی اللہ کی طرف سے بتایا ہے، تو یہ قیامت تک کے لیے اصول ہے۔ تو بعض اوقات سماج، عقل، اس کے برخلاف حدیث میں بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ صحیح وہی ہے جو ہمارے نبی نے بتایا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ہمارا رسول اپنے رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، اس کی بات کو مان لو، اس پر یقین کر لو، اسے قبول کر لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اپنی عقل چلانے میں نہیں۔ لیکن ہماری عقل تو یوں کہتی ہے، لیکن سماج تو ایسا چل رہا، آج کا دور تو ایسا ہے۔ نہیں، جو ہمارے رسول نے بتا دیا وہی حق ہے، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے۔ تو یہ بہت اہم چیز جس کو یاد رکھنا ہے۔ نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں جنت ملتی ہے۔ انعام کیا ہے؟ کیوں سنت ضروری ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا کیوں ضروری ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لے، فرما برداری کرے، حکم مان لے، بات مان لے، کیا ہوگا؟ یدخلہ جنات، اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں، جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ان میں باغوں میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں نہریں بہتی ہیں۔ ومن یتولی یعذبہ عذابا علیما، اور جو نبی کی بات، اللہ کی بات ماننے سے پیٹھ دکھا کے نکل جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ اس آیت میں جو سورہ الفتح کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جائے،
اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہتی ہیں۔ تو جنت پانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا پڑے گا۔ نمبر 3، رسول کی پیروی پر اللہ کی محبت سے۔ جب زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آئے گا تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا۔ جیسے کہ آپ نے آیت شروع میں سنی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی آپ کہیے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اتباع نبی نے جو کیا وہ کرنا، جیسے کیا ویسے کرنا، کیا تو کرنا، نہیں کیا تو نہیں کرنا، کرنے کا موقع ہو کے بھی نہیں کیا تو نہیں کرنا، اور آپ نے جو کام کیا، جب کیا، جیسے کیا، پابندی کے ساتھ ویسا کرنا، ان تمام تفاصیل کے ساتھ میں، اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کرنا۔ فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا، تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا، جو کوتاہی ہوئے معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ واقعی تو اللہ سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ کے محبوب کی سنت سے محبت ہوگی، تیری زندگی میں اس کی اتباع ہوگی، کیونکہ اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ مجھ کو پسند ہے۔ تو اللہ سے محبت اگر تجھ کو ہے تو اللہ کی پسند کو تو اپنی پسند بنائے گا۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ نبی کا طریقہ پسند ہے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جب تو ایسا کرے گا، اللہ کے محبوب کا طریقہ اپنائے گا، تو تو بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، جب اللہ تجھ سے محبت کرے گا تو تجھ کو سزا دے گا؟ نہیں، اللہ جب تجھ سے محبت کرے گا تو تیری مغفرت کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ ان تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا، آپ کے جیسے اقوال ہیں، آپ کے افعال ہیں، ان کو لوگوں میں پھیلانے والے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اتباع کرنے والے، لیکن صرف خود اتباع کرنے کے ساتھ ساتھ آدمی دوسروں کو تک بھی وہ باتیں پہنچائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، آپ کے اقوال اور آپ کے افعال کو، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا دی ہے۔ ایسے آدمی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ، اللہ تعالیٰ تر و تازہ خوشحال رکھے ایسے انسان کو جو ہم سے کوئی بات سنے، اسے محفوظ رکھے، یہاں تک کہ دوسروں تک پہنچا دے۔ کتنے کام ہیں؟ 3 ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ سنے۔ نمبر 2 اسے یاد رکھے، محفوظ کرے۔ نمبر 3 یا تو یاد رکھے یہاں، یا تو یاد رکھے لکھ کے محفوظ کر دے، دونوں چاہتا ہے، ضبط صدر اور ضبط کتاب، محدثین دونوں بتاتے ہیں۔ یا تو یاد نہیں رہتا مجھ کو، ٹھیک ہے، لکھ کے محفوظ کیا تو نے، یا کسی اور ذریعے سے، آج جیسے ٹیکنالوجی کا دور ہے، محفوظ کیا تو نے، اور محفوظ کرنے کے بعد حتی یبلغ غیرہ، یہاں تک کہ دوسروں تک پہنچا دیا۔ یہ 3 کام جو کرے، حق کو لے، سنبھالے، پہنچائے، اگر 3 کام کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے۔ نضر اللہ، نضرہ کہتے ہیں تر و تازگی کو۔ کوئی آدمی مثال کے طور پر پروموشن ہوا اس کا، اور اس کو انعام بھی ملا 5 کروڑ، وہ گھر کو آ رہا ہوگا، راستے میں گاڑی پہ ادھر ادھر جدھر بھی رکے گا، اس کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کیا بات ہے آج بہت خوش دکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ کے لوگ پہچان لیں گے کہ آج یہ خوش ہے ایک دم،
وہ اداس رہے گا ایسا کیا معلوم، ہاں 5 کروڑ مل کے کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا ہوگا نہیں. اس کا چہرہ دیکھ کے لوگ بولیں گے کیا بات ہے بھائی، ایک دم خوش دکھائی دے رہے، نضرہ تر و تازہ خوشحال، اتنا خوش کہ اس کے چہرے سے رونق دکھائی دے، اس کے دل کی خوشی اس کا چہرہ بتا رہا ہو. اللہ تعالیٰ ایسا رکھے اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کون؟ جو 3 کام کرے، ہم سے کوئی بات سنے، اسے محفوظ رکھے اور دوسروں تک پہنچائے. سوچئے یہ 3 کام کرنے والے کے لیے فضیلت ہے. تو اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں خاص طور سے ان کا ذکر کر رہا ہوں، اور بھی اقوال علماء کے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم تزل الناس فی صلاح ما دام فیہم من یطلب الحدیث. لوگ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک ان میں حدیث کی طلب رکھنے والے لوگ رہیں گے. ایسے لوگ رہیں گے ہم کو حدیث بتاؤ، حدیث کیا ہے، اس بارے میں کوئی حدیث ہے کیا. جب تک کہ سماج میں ایسے لوگ رہیں گے لوگ بھلائی پر قائم رہیں گے. فَإِذَا طَلَبُ الْعِلْمَ بِلَا حَدِيثٍ فَسَدُوا. لیکن جب حدیث کی بجائے علم کی طلب میں لگ جائیں گے، حدیث کو چھوڑ کے علم چاہیں گے، ان میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا. علم حدیث ہی کے راستے سے ملے گا کہ ہمارے اللہ نے ہم کو کیا بتایا کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا اچھا کیا برا. کہاں سے معلوم پڑے گا؟ عقل سے، ایکسپیرینس سے نہیں. ہمارے نبی ہم کو بتاتے ہیں یہ اچھا یہ برا. اللہ نے اپنی بات اپنے نبی کو بتائی، قرآن آپ پر نازل کیا، اور اس قرآن کے معنی آپ نے ہم کو بتایا. اس قرآن پر کیسے عمل کیا جائے آپ نے ہم کو قول اور عمل سے بتایا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، شعائر میں سے ہے، علامات میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گئے، یہ آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا. 9 ہجری میں فرض ہوا حج، ایک دم اخیر میں. حج کے لیے جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا کے پاس پہنچے، اور آج بھی سارے حاجی وہی کرتے ہیں، عمرہ کرنے والے وہی کرتے ہیں، تو آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے آیت پڑھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. بس اتنا ہے. اور آپ نے اس کے بعد کہا ابدأ بما بدأ اللہ بہ. جو لوگ عمرہ کیے ہیں، حج کیے، ان کو سب کو معلوم ہے ابدأ بما بدأ اللہ بہ. میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا. اللہ نے پہلے کس کا نام لیا صفا مروہ میں؟ ان الصفا والمروۃ. سوال یہ ہے کہ جب ہم کو سعی کرنا ہے صفا مروہ کے درمیان، شروع کہاں سے کریں؟ قرآن میں کوئی آیت ایسی ہے کہ شروع صفا سے کرو؟ نہیں ہے. لیکن اللہ نے خالی نام لیا ہے. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حج میں اس بات کی تعلیم تو دی کہ اس کے درمیان تم کو کیا کرنا ہے؟ صحیح کرنا ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ تم کو شروع یہاں سے کرنا ہے. لیکن اللہ نے نام میں ترتیب رکھی. ایک پہلے کس کا نام لیا؟ صفا کا. دوسرا نام لیا مروہ کا. ہمارے نبی کو اللہ نے سکھایا کہ پہلا جو ہے وہ پہلا ہے، دوسرا جو ہے وہ دوسرا ہے. اس ترتیب کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانی. اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے. یہ جو حکمت آپ کو دی گئی، اللہ کے کلام کی عملی تطبیق. ہم اپنی عقل سے نہیں کر سکتے. ہم اللہ نے ترتیب نہیں بتانا، یہاں سے وہاں سے کہیں سے بھی چل جائے گا. نہیں، ہمارے نبی نے ہم کو کیا بتایا. آج کر سکتے ایسا؟ نہیں، میں جا رہا ہوں، میں مروہ سے جا رہا ہوں، یہاں سے بہت رش ہے. ہاں کر سکتے ایسا؟ نہیں، اس کو وہی کرنا پڑے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اللہ کا حکم کیا ہے، اس لیے آپ نے وہیں سے شروع کیا جہاں سے اللہ نے شروع کیا. آپ نے صفا سے شروع کر کے مروہ. تو صفا مروہ صفا مروہ اس طرح سے ختم کہاں ہوگا؟ کتنے چکر ہیں؟ 14 7. تو ختم کہاں ہوگا؟ مروہ کے اوپر. یہ سارے حاجی اور سارے عمرہ کرنے والے کرتے ہیں. یہ ہمارے نبی کو اللہ نے سکھایا. جبکہ قرآن میں اس طرح کی تصریح نہیں ہے کہ یہاں سے شروع کرو، ایسا نہیں ہے. بس اللہ نے نام ترتیب سے لے دیے. ہمارے نبی کو سمجھتا تھا کہ اللہ کیا چاہتا ہے. تو
تو ایک آدمی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے عمل کی طرف رجوع نہ کرے اور اپنے طور پر قرآن لے کر عمل کرنا شروع کر دے، گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن پڑھ کے کیسا گمراہ ہوں گے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو نبی کو چھوڑ کے قرآن لے کے ہدایت پائے گا؟ ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ نے نبی کو قرآن دیا، تجھ کو نہیں دیا ڈائریکٹ۔ جبریل تیرے پاس آئے ہاں تو عمل کر، نہیں، نبی کو دیا اللہ نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز عطا کی، وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن کو، کتاب کو نازل کیا۔ کتاب کون سی؟ ہاں، تورات انجیل زبور، کون سی؟ قرآن۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ایک چیز بیان کی، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت آپ کو اللہ نے دی۔ تو معلوم ہے کہ قرآن بھی نازل ہوا اور حکمت بھی نازل ہوئی۔ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ حکمت کا معنی کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں حکمت کا مطلب ہے وضع الشیء فی موضعہ، کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا، اس کو حکمت بولتے ہیں۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو، جو چیز جہاں رکھنے کی وہاں رکھنا، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ تو صفا اور مروہ، ان میں شروعات میں کیا ہے اور دوسرا کیا ہے؟ مروہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کو سمجھ کر، جو اللہ نے آپ کو حکمت دی تھی، آپ نے برابر جس کو جہاں رکھنا ہے وہیں رکھا، کہ پہلے صفا پھر مروہ۔ یہ جو سمجھ اللہ نے آپ کو دی، یہ زندگی میں ساری چیزوں میں آپ کو دکھائی دے گی۔ آپ دوسری صورت دیکھیے، عید کا ذکر گزر چکا ہے، قربانی کی عید اس سے پہلے گزر چکی ہے، عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ نہیں، عید الاضحیٰ، بقرعید نہیں۔ بہت لوگوں نے اس کو کیا بنا دیا ہے؟ بقرعید، خالی بکری کھانے کا۔ ہاں، عید الاضحیٰ ہے، وہ قربانی والی عید ہے، اضاحی، قربانی۔ اس میں ہم ترتیب کیا رکھتے ہیں؟ پہلے نماز ہوتی ہے کہ پہلے قربانی ہوتی ہے؟ ہاں، اب کوئی کہے کہ بھائی دیکھو میں نماز کے بعد بہت بزی ہو جاؤں گا، اگر قصاب کوئی کہے نماز سے پہلے میں فری ہوں، فجر کے بعد اگر کرے تو چلے گا کیا؟ کیونکہ کوئی مجھ کو شیڈیول میں میرے کچھ ہے نہیں، تو بول چلو یہ اچھا ہو گیا، کر لو، اچھے سے قربانی بھی ہو جائے گی، گوشت گھر میں دے دیں گے، پکتا رہے گا، نماز کو جائیں گے، آنے کے بعد پہلے ایک دم بریانی کھائیں گے۔ کر سکتے نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی اسی کے لیے کر۔ تو اللہ نے پہلے کیا ذکر کیا اور دوسرا کیا ذکر کیا؟ یہ ترتیب کہاں ہے؟ آپ پڑھتے ہیں نا، بچپن سے پڑھتے آ رہے، کتنے لوگوں نے سوچے بھی نہیں ہوں گے اس کے اوپر، کیا نا عید کا بھی ترتیب وہی ہے، پہلے نماز کو جاتے، نماز کے بعد قربانی ہوتی، نماز سے پہلے قربانی۔ تو یہ ترتیب آئی کہاں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے اس کو لیا، اللہ نے جو فہم قرآن کا آپ کو دیا، آپ نے عملاً اس کا نفاذ کیا عید کے دن۔ عید کے دن آپ نے نماز کو پہلے رکھا اور قربانی کو بعد میں۔ ایسی کتنی مثالیں ہیں، کتنی مثالیں ہیں۔ اگر اس پہ انشاءاللہ کسی دن اسی پہ ہم لوگ کوئی درس دیں گے انشاءاللہ، وہ ساری آیتیں جس کی عملی تطبیق اسی ترتیب سے ہے جو قرآن میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرتے تھے۔ کتنی مثالیں ایسی ہیں، وہ بات لمبی ہو جائے گی ہماری، لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ میں اس لیے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں ایک ایسا طبقہ بھی پیدا ہو گیا، ہمارے لیے قرآن بس ہے، یہ حدیث صحیح ضعیف راوی اسماء و رجال اور مصطلح الحدیث اور یہ کون جھمیلے میں پڑے بھائی، کٹ کر دو اس کو پورا، قرآن بس ہو گیا ہمارے لیے۔ قرآن کافی نہیں ہے کیا؟ تو مسلمان تک کافی نہیں بولے تو گناہ گار جہنم میں چلا جائے گا۔ کیسا پوچھتا ہو؟ قرآن کافی نہیں ہے اپنے لیے؟ کافی تو ہے نا اپنے لیے، تو پھر بس نا، حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں کچھ نہیں ہے ایسا ہے کیا؟ تو اب نہیں بولے تو سوچتا ایک دم کہاں جہنم میں جاتا کیا ہاں پورا ایسا اچانک عذاب کچھ آ جائے گا۔ قرآن کافی ہے اجمالی اعتبار سے، تفصیلی اعتبار سے حدیث ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا
وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کیا نازل کیا ہے؟ کتاب اور حکمت. اور اسی بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر. اب دیکھیے ترتیب میں کیا کیا آ رہا ہے. اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا، مبعوث کیا، انسانوں میں سے انسان کو رسول بنا کر بھیجا. کیا کرتا ہے یہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں انہیں پڑھ کے سناتا ہے، ایک کام. دو، ویزکیہم، اور انہیں سنوارتا ہے، موٹے الفاظ میں ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے اخلاق کو، ان کے عقائد کو درست کرتا ہے، ان کو مہذب بناتا ہے، اچھا انسان ان کو بناتا ہے. تزکیہ اس کو کہتے ہیں. پاک کرتا ہے ان کو گندگی سے، جاہلیت کی، اس سماج میں جو بھی برائیاں تھیں ان سے کلین کرتا ہے ان کو، اور ان کی تربیت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کیا سکھاتا ہے؟ کتاب اور حکمت. جو حکمت اللہ نے آپ کو دی وہ سکھاتے بھی تھے آپ. وہ انڈرسٹینڈنگ جو قرآن کی اللہ نے آپ کو دی، وہ انڈرسٹینڈنگ آپ مسلمانوں کو سکھاتے بھی تھے. آخری حصہ بہت اہم ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. معلوم ہوا کہ اگر اس کو چھوڑ دیں گے ان میں سے ایک بھی چیز کو تو کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے. تو خالی قرآن لے کے چلے گا تو کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا. خالی قرآن لے کے چلے گا تو گمراہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے بتایا کہ اس سے پہلے گمراہی میں تھے تو ان کو نبی نے کیا سکھایا؟ قرآن بھی سکھایا اور حکمت بھی سکھائی. سارے مفسرین یہاں کہتے ہیں کہ یہاں حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت ہے. حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت. جو حکمت اللہ نے آپ کو دی وہ آپ نے لوگوں کو سکھائی، جو قرآن کے علاوہ ہیں وہ بھی ضروری ہے. ان دو چیزوں کے ذریعے سے علم آیا اور اسی کو علم کہتے ہیں. اصل علم یہ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، آگے ایک حدیث بھی آئے گی جو اس میں اور وضاحت اس کی ہوگی، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر یہ لوگ، اے نبی، اگر تم، وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم اس نبی کے فرما بردار بن جاؤ، اس نبی کا حکم مان لو، تَهْتَدُوا، تو تم ہدایت یافتہ ہو. اگر تم اس نبی کا حکم مانو گے تو تم ہدایت والوں میں شمار ہوگے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اس رسول پر پیغام پہنچا دینے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یعنی تم نہیں مانتے، رسول کی ذمہ داری نہیں، کیوں نہیں مانے؟ نہیں، رسول کے ذمہ حق کو پہنچانا ہے. اگر تم نہیں مانتے تو گناہ گار تم ہوں گے. تو کہا کہ ہدایت یافتہ آدمی کب ہوگا؟ ہم کو اسلام مل گیا، ہم خوش ہیں، ہاں ہو گئے ہدایت یافتہ. اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس رسول کے فرما بردار بن جاؤ تب تمہارا شمار ہدایت پانے والوں میں ہوگا. معلوم ہوا کہ ہدایت پر آنا، ہدایت پانے والوں میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی فرما برداری ہو. صرف جاننے سے ہدایت یافتہ ہو جاتا؟ سب معلوم ہم کو، ہاں معلوم، ہاں صرف جاننے سے ہو جاتا نہیں، بلکہ زندگی میں کیا آنا چاہیے؟ فرما برداری آنا چاہیے. ویسے ہی جیسے کوئی آدمی کہے راستہ معلوم ہم کو، پہنچا منزل پہ، یہ نہیں. منزل پہ پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ راستہ معلوم ہونا ضروری ہے، ورنہ غلط چلا جائے گا. لیکن چلنا بھی ضروری ہے. اگر راستہ جانتا ہو لیکن راستے پر چلتا نہ ہو، منزل پر کیسے پہنچے گا؟ اس کو کیسے کہا جائے گا تو صحیح راستے پہ جا رہا ہے؟ نہیں، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے جب تک کہ اس کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تعمیل نہ ہو. صرف تعلیم کافی نہیں ہے، تعمیل بھی ضروری ہے. بعض اوقات ہوتا ہے شیطان ہمارے کو کیا بھرم میں ڈال، اپنے کو سب معلوم ہے حق کیا ہے. ہاں کتنے لوگ ہیں نا ان کو معلوم نہیں، گمراہ وہ لوگ بیچارے، ان کو حق معلوم ہی نہیں. اپنے کو حق معلوم ہے ہاں،
لیکن وہ حق تیری زندگی کا معمول بنا کیا؟ خالی معلوم پہ ٹکا ہوا ہے تو، صرف معلوم ہے، معمول نہیں ہے تیرا. جب تک کہ معلومات معمولات میں شامل نہ ہو جائے تب تک کہ آدمی ہدایت یافتہ نہیں ہوتا. دنیا میں آدمی دیکھیے، ڈاکٹر صاحب آپ کو کوئی دوا دی، بیمار پڑ گئے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ لو دوا لو، لے لیے. کیا دوا ہے؟ یہ دیکھو یہ دوا یہ ہے، یہ دوا یہ ہے، یہ دوا دے. الحمدللہ لے کے گھر پہ آیا، کھایا نہیں لے کے دوا. اگلے دن پھر گیا، 2 دن 3 دن کے بعد پھر گیا، ڈاکٹر صاحب بیماری بڑھ گئی. تو دوا تم کو دیا تھا نا، ہم معلوم نا ڈاکٹر صاحب دوا معلوم ہے. تو معلوم ہونے سے ہوگا اس کو کیا کرنا؟ ڈاکٹر کیا لکھ کے کیوں دیا میں نے؟ چٹی گلے میں باندھنے کے لیے؟ اور آج بدقسمتی سے مسلمان کیا کر رہا ہے؟ ہاں قرآن لے کے سیف ہو گیا. بچہ بگڑا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھتا، بدتمیزی کرتا. نماز نہیں پڑھتا اتنا فکر نہیں کیے تھے، بدتمیزی جب کرنے لگا تب فکر پیدا ہو گئی. تو مولوی صاحب کچھ دو نا اس کے لیے، کچھ تعویذ تمیمہ کچھ ہے؟ مولوی صاحب یہاں اہدنا الصراط المستقیم لکھ کے اس کو لو، اس کے گلے میں باندھو، کتنا بھی جنگلی گدھے کی طرح بھی ہو نا سدھر جائے گا. باندھتے اس کے گلے میں اہدنا الصراط المستقیم. پہلے امام کو پڑھانا چاہیے وہ ٹھیک سے آیت. کیا یہ نبی کا طریقہ ہے؟ کیا یہ نبی کا طریقہ ہے؟ سوچئے کہ سارے جتنے بھی عرب میں، ہاں جتنے گمراہ ادھر اس کے باندھ لے گلے میں، ایک دم ہدایت یافتہ ہے. ہاں ہو گیا ایسا، سب کو پہنا دیتے نا ایسا سدھرنے کے لیے. نوبت یہاں تک آ گئی کہ پیڑوں تک کے باندھنے لگے. پھل نہیں ہوتے نا اس پیڑ پہ، کیا کرو اس کو یہ تعویذ باندھ دو، پھل آنا شروع ہو جائیں گے. سارے مدینے میں سارے پیڑوں پہ ہوتا نا، فقر و فاقہ کسی گھر میں نہیں ہوتا. سارے گھروں میں لٹکا دیتے تعویذ اس طرح کی باندھ کے کہ ہاں بہاریں آ رہی گھر کے اندر، سارا رزق آ رہا ہے، کھجورے ہی کھجورے ہیں. سوچئے دنیا کی چاہت انسان کو دین کے معاملے میں جہالت کے راستے پہ ڈال دیتی ہے. امید پر جب دل میں امیدیں غالب ہوتی ہیں، آدمی نہیں دیکھتا صحیح کہ غلط، کیسا بھی کرو لیکن ہم کو ملنا چاہیے. درگاہوں پہ جا کے سجدوں سے لے کے گلے میں تعویذ لٹکانے سے لے کے اور اس طرح کی جتنی بھی خرافات ہیں، جتنے بھی ایسے کام ہیں جو شرکیہ اور بدعات والے ہیں، ان کی جڑ میں آپ کو کہیں نہ کہیں دنیا کی طلب دکھائی دے گی. چاہیے ہم کو کچھ تو بھی، تو چاہیے تو پھر کیسی بھی راستے سے آئے چلے گا، چاہیے ہم کو. تو یہ یعنی ہدایت کیا ہے؟ جب تک کہ رسول کی تعمیل زندگی میں نہ ہو آدمی ہدایت یافتہ نہیں ہے. صرف معلوم ہونے سے ہدایت نہیں ملتی، وہ معمول بننا ضروری ہے، وہ معمول بننا ضروری ہے. اسی لیے کہا وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول کی بات مانو گے تو ہدایت پر ہو، رسول کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پر ہو. اگر تعمیل زندگی میں نہیں ہے، فرما برداری زندگی میں نہیں ہے، ابھی ہدایت پر نہیں ہے. ٹھیک ہے اسلام سے باہر نہیں گیا، یہ اسلام میں ہی ہے، لیکن ہدایت یافتہ اس کو نہیں بول سکتے. ہدایت یافتہ نہیں ہے، یہ گمراہی میں پڑا ہوا ہے. اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے اپنے کو حق معلوم ہو گیا کا مطلب ہم لوگ جیت گئے. آدھا کام ہوا ہے، آدھا کام ہوا، تم کو راستہ معلوم پڑا، اب آدھا کام باقی ہے. اب اس راستے پر چلنا ہے، اس راستے پر چلنا ہے. نہیں چلیں گے گمراہوں میں شمار ہوں گے. اور یہ عیب کس کا تھا؟ یہ یہود کا عیب تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم کو بتایا صراط الذین انعمت علیہم، کن کا راستہ؟ جن پر تو نے انعام کیا، اس راستے پر ہم کو چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے سے ہم کو بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ان کے راستے سے بھی بچا جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، غلط راستوں میں نکل گئے. پہلا کون ہے جن پر تیرا غضب ہوا؟ یہود. دوسرے کون ہیں؟ نصارہ، عیسائی. علماء نے کہا ان دو کا نام کیوں آیا؟ اہل علم نے فرمایا کہ ان کا دو نام، دونوں کے نام، مشرکین کا نام نہیں آ رہا ہے اس میں، بت پرستوں کا نام نہیں آیا اس میں، ملحدوں کا نام نہیں آیا جو کسی کو مانتے ہی نہیں، نہ اللہ کو مانتے، نہ کتاب کو، نہ رسول کو، کسی کو بھی نہیں، ان کا نام نہیں آ رہا ہے اس میں. ان دو کا نام کیوں آیا؟ ترمذی کی حدیث میں ہے مغضوب علیہم کون ہیں؟ یہود. ضلال کون ہیں؟ نصارہ. کیوں؟ اللہ کی کتاب پانے کے بعد بھی گمراہی کیسے آتی ہے اس کی دو مثالیں ہیں، ایک یہود اور ایک نصارہ.
اور یہود کی گمراہی آئی اس اعتبار سے کہ ان کے پاس معلومات تھی لیکن ان کی زندگی میں عمل نہیں تھا، وہ خواہش پرست بن گئے تھے. اور نصارہ کی گمراہی تھی کہ انہوں نے اس علم کی پابندی نہیں کی، عقیدے اور عمل میں اپنی طرف سے نئے نئے عقائد اور نئی نئی عبادات اور مجاہدے گھڑے، رہبانیت ایجاد کر دی اور ایسے عقائد گھڑے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا. عقل کی بنیاد پر عقیدے گھڑے اور مجاہدے اپنے دل سے گھڑے اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اور گمراہ ہو گئے. شرک اور بدعات، یہاں بے عملی اور یہاں اپنی عقل سے، اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے دین میں اضافے کرنا، یہ دو مثالیں ہیں. جان کے نہیں کرنا اور بغیر علم کے دین میں اضافے کرنا، یہ دو مثالیں ہیں اور دو گمراہیاں آئی ہیں. معلوم پر عمل نہیں کرنا اور اپنے دل سے گھڑ کے اس پر دین پر عمل کرنا، یہ نصارہ اس کی مثال ہے. ان دونوں سے ہم کو بچنا ہے، ان دونوں سے ہم کو بچنا ہے. سنت والے راستے کو ہم کو اپنانا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، میں نے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑی ہیں، ان دو چیزوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے. اگر یہ دو چیزیں تم اس کو اپنا لو، اپنی زندگی میں لے آؤ، اس کے مطابق جینے والے بن جاؤ، اسے مان لو اور اس کی تعمیل کرنے لگ جاؤ، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. آپ دیکھیے یہاں بتایا گیا کہ گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے. اس کو فرائض کے مقابلے میں نہیں بولا جا رہا ہے. وہاں جو ہم نے دیکھا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا رسول، اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. آگے پھر گمراہی آ سکتی ہے اگر ان دو چیزوں کو ہم چھوڑ دیں، قرآن کو چھوڑ دیں، سنت کو چھوڑ دیں، تو پھر سے گمراہی آ سکتی ہے. تو معلوم ہوا کہ گمراہی سے بچنے کے لیے کتاب و سنت کا علم ضروری ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. گمراہی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک علمی اور ایک عملی. جہالت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک علمی اور دوسرے عملی. جو کرنا چاہیے وہ نہ کرے، یہ بھی جہالت ہے. جو کرنا ہے وہ نہ جانے، یہ بھی جہالت ہے. تو انسان گمراہی اگر حق کے مطابق نہ کریں یہ گمراہ ہے. تو کہا کہ تم گمراہ نہیں ہو سکتے ان دو چیزوں کے پانے کے بعد، ان کا اہتمام کرنے کے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے. اور دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی. اس کا علم حاصل کرنا چاہیے. اپنی زندگی کی بنیاد، چاہے عقیدہ ہو یا عمل ہو، چاہے اخلاق و آداب ہوں، ان کی بنیاد کتاب و سنت پر ہونی چاہیے. کتاب و سنت کے مطابق ہم جینے والے بن جائیں تو ہم ہدایت پانے والوں میں ہوں گے. اور گمراہی سے بچنے کے لیے یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. صرف عقل کافی نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت کا علم ضروری ہے. اس کے بغیر انسان گمراہ ہے. خصوصاً مسلمانوں کے افتراق اور اختلاف کے دور میں ضروری ہے کہ سارے اختلافات کا فیصلہ کتاب و سنت کی بنیاد پر ہو. ہر آدمی، ہر فرقہ، ہر جماعت، ہر گروہ، ہر ٹولی ہم صحیح. فیصلہ کیسے کریں گے؟ فیصلے کی اللہ نے بنیاد کیا دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو اللہ کے رسول کی، اور ان کی بھی جو تم میں سے اولو الامر ہیں، با اختیار لوگ ہیں، جن کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے، مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا امیر، ان کی بھی فرما برداری کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. لیکن پھر اگر تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے، عوام میں یا عوام اور حاکم میں اختلاف ہو جائے کسی چیز کے بارے میں، تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. اب یہاں یہ نہیں کہا اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور اولو الامر کی طرف پھیر دو، نہیں. فیصلہ یہاں سے آئے گا. فیصلہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ فائنل ہوگا.
یہ نہیں کہ یہ مفتی صاحب بول رہے ہیں میں بول رہا نہ صحیح ہے، وہ مفتی صاحب بول رہے ہیں میں بول رہا نہ صحیح ہے، اب دونوں کے بیچ میں نکاح ہے کہ نہیں ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، کیسے معلوم پڑے گا؟ فائنل بات وہ ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق ہو. ورنہ آج آپ امت میں دیکھیے صرف حلال و حرام کا مسئلہ نہیں بلکہ عقائد کفر اور ایمان کا مسئلہ، توحید اور شرک کا مسئلہ ایسا ہے جس میں ایک بول رہا ہے یہ ایمان ہے، دوسرا بول رہا ہے ایک شرک ہے، ایک بول رہا ہے یہ دین ہے، دوسرا بول رہا ہے بدعت ہے. کیسے فیصلہ کریں گے آپ؟ سب صحیح نہیں ہو سکتا ہے. یہاں دیکھنا پڑے گا کہ کتاب و سنت کے مطابق کیا ہے. اسی لیے کہا کہ اللہ کی مانو، اس کے رسول کی مانو اور اولو الامر کی مانو. لیکن اگر تم میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو فیصلے کے لیے آخری اتھارٹی کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول. اللہ کی بات، رسول کی بات، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی اور رسول کی طرف سے بتائی گئی توضیح اور تعلیمات، قول و عمل. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی خیر ہے، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھی چیز ہے. معلوم ہوا کہ اختلاف امت میں اتنے سارے اختلافات ہیں، ان اختلافات کا حل کیا ہے؟ ایک حل یہ ہے آدمی کا میں صحیح باقی سب غلط، ایسا سب کر رہے ہیں. دوسرا حل یہ ہے ایک کام کرتے ہیں سب اپنی اپنی جگہ صحیح، یہ سیکولر لوگ کرتے ہیں، لکم دینکم ولی دین. کیوں؟ اس لیے کہ جھگڑا نہیں کرنا ہے اپنے کو آپس میں، اختلاف نہیں کرنا ہے آپس میں. تم تمہاری جگہ صحیح، تم تمہاری جگہ صحیح، تم تمہاری جگہ صحیح. کچھ چیزوں میں ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ بھائی کوئی 1 رکعت وتر پڑھ رہا ہے، کوئی 3 پڑھ رہا ہے، کوئی 5 پڑھ رہا ہے. اب پوچھا گیا بھائی اس میں سے کیا صحیح ہے؟ سب صحیح ہے. 1 وتر بھی صحیح ہے، 3 وتر بھی پڑھنا، 3 رکعت وتر بھی صحیح ہے، 5 رکعت بھی وتر صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس کے علاوہ بھی ثابت ہے. تو اگر کئی چیزیں ثابت ہوں تو سب صحیح. ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا بھی صحیح، 2 رکعت پڑھنا، کبھی وقت کم ہے 2 رکعت پڑھنا بھی صحیح. دونوں ثابت ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. بہت سارے اذکار میں یہ دعا بھی صحیح، وہ دعا بھی صحیح. کئی اذکار ثابت ہیں. جہاں تعدد ہو، کئی چیزیں ثابت ہوں، سب صحیح بول سکتے. ہر چیز میں ایسا نہیں ہے. یہ بول رہا ہے ایمان ہے، یہ بول رہا ہے کفر ہے، بولے دونوں صحیح. ہو سکتا ہے ایسا کہ ایمان بھی ہے اور کفر بھی ہے، توحید بھی ہے شرک بھی ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں. اب معاملہ کیا ہو گیا؟ اب ملٹیپل چیزیں نہیں ہیں، اب اپوزٹ چیزیں ہیں. اس کے لیے فیصلہ کرنا پڑے گا اس میں سے صحیح کیا ہے. بولا درگاہ پہ نہیں گئے نا جہنم میں جائیں گے. بولا درگاہ پہ سجدہ کرنا اسلام میں نہیں ہے. نظر و نیاز بزرگوں کے نام سے کرنا اسلام میں نہیں ہے، یہ شرک ہے. اب یہ شرک بول رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ کیا ہے؟ صحیح ہے. درگاہ بنانا، بولے یادگار قائم کرنا چاہیے بھائی، اتنے بڑے بابا تھے وہ. ہاں، جنگ کرتے کرتے یہاں ان کی گردن کٹی، لڑتے لڑتے وہ دوسرے علاقے تک گئے ہوں بغیر گردن کے. اتنے بڑے بابا کی درگاہ نہیں بنے گی؟ بننا ضروری ہے. کیسے کیسے قصے بناتے ہیں لوگ، بغیر گردن کے لڑتے گئے. ہاں، اتنے پاورفل تھے گردن کٹی گی ان کی، سامنے والا زیادہ پاورفل تھا. سوچیے، اب بنا دی ان کی درگاہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شہداء نہیں تھے تو ان کی درگاہیں بنی. فیصلہ کرنے کے لیے کہاں رجوع کریں کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درگاہ نہیں بنائے. کیوں نہیں بنائے؟ نہیں بنا سکتے تھے؟ نہیں بنائے. مسجدیں بنائے، درگاہ کیوں نہیں بنائے؟ ان کے پاس کیا مٹی پتھر کم تھا؟ تو نہیں بنائے. تو نہیں بنائے کا مطلب نہیں ہے اسلام میں. تو ایسے کئی فیصلے ہم کو کرنے پڑتے ہیں. کہاں جائیں، کس کو بنیاد بنائیں؟ عالم سب کے پاس ہیں بظاہر، فارغین سب کے پاس ہے، دستار بند سب کے پاس ہیں. پھر کیا بولے؟ عالم بول رہا ہے اس لیے صحیح، اس کا عالم، اس کا عالم، اس کا عالم. کس کی بات؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. یہی دیکھیے 12 ربیع الاول کا جلوس، جو اس دن خوشیاں نہ منائیں،
ہاں قندیل یہ وہ سب روشنی نہ کرے، جلوس جلسہ اور یہ سب اتنا سب کچھ نہ کریں، سب شیطان کے ایجنٹ ہے. کیا صحیح ہے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے کیوں نہیں کیا، آپ کی وفات کے بعد انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ وفات کے بعد غم تھا، ہاں لکھا لوگوں نے بہت غمگین تھے وہ لوگ، اس لیے نہیں کیے، دکھ کی وجہ سے نہیں کیے. وفات سے پہلے کیوں نہیں کیے؟ پہلے بھی نہیں کیے، بعد میں بھی نہیں کیے. بعد میں صحابہ کے بعد تابعین نے نہیں کیے، تابعین کے بعد تبا تابعین نے نہیں کیے. کیوں نہیں کیے؟ بہترین جو طبقے تین جو حدیثوں میں آیا ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے دور کے، پھر ان کے بعد، پھر جو ان کے بعد، تینوں ادوار میں نہیں رہا، بعد میں آیا. کیوں؟ ان میں سے کوئی بھی محبت کرنے والا نہیں تھا. تو جس صف میں تم ہم کو کھڑا کر رہے ان کو کیوں نہیں کھڑا کرتے؟ نعوذ باللہ. وہ واقعی محبت کرنے والے تھے، ہمارے جیسی محبتوں والے نہیں تھے، وہ سچی محبت والے تھے، مضبوط محبت والے تھے. تو جب انہوں نے نہیں کیا تو ہم نہیں کرتے ہیں. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دین ہوتا اور اتنا اہم ہوتا تو آپ صحابہ کو بولتے کرو کرو. درود پڑھنا کون سکھایا ہے نا؟ تو یہ نہیں کہ نہیں تواضع سے نہیں بتائے، آپ نے درود پڑھنا سکھایا ہم کو، اور کتنے سارے اذکار سکھائے، کتنی ساری اعمال سکھائے آپ نے ہم کو. یہ کیوں نہیں سکھایا کہ یہ بھی دین ہے کہ نبی کی پیدائش کا دن منانا چاہیے؟ کیوں نہیں سکھائے؟ چھپا دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. سوچئے کیوں نہیں سکھائے؟ اتنے سالوں سال آپ کو تاریخ معلوم نہیں تھی، تیرے کو تاریخ معلوم ہے، صحابہ کو معلوم نہیں تھی تاریخ. سوچئے. تو یہ جو چیز ہے کہ ہم کو فیصلے کے لیے کہاں جانا ہے؟ کتاب و سنت کی طرف، کہ نبی نے ہم کو نہیں سکھایا ایسا کرنا، اور صحابہ کی طرف کہ انہوں نے بھی نہیں کیے. منہج سلف جس کو ہم کہتے ہیں کہ صحابہ نے عمل نہیں کیے جبکہ ان کے پاس موقع تھا، لیکن پھر بھی نہیں کیے انہوں نے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود کے پاس آئے، اسے چوما، طواف میں حجر اسود کے پاس آیا اور چوما اس کو، اور کہا انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ نقصان دیتا ہے نہ فائدہ. ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا نہ دیکھا ہوتا تو میں نہیں چومتا. میں کیوں چوم رہا ہوں؟ کیونکہ آپ کو میں نے چومتا دیکھا. اگر آپ نہیں چومے ہوتے تو میں بھی نہیں چومتا. ان کا بولنے کا مطلب ہے کہ کیے اس لیے کیا، نہیں کیے تو نہیں کرتا. اگر نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں بھی نہیں کرتا. صحابہ جہاں افعال میں آپ کی اتباع کرتے تھے، ترک میں بھی اتباع کرتے تھے. یہ سبق ہم لوگ بھول گئے. کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کتنا زبردست پتھر ہے، یہ جنت سے آیا ہے، کعبہ میں منسوب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لگائے ہیں، اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام لگائے ہیں، جبریل لے کے آئے تھے، اتنا زبردست پتھر، اس کو بچوں کو چومتے، اس کو نہیں چومیں گے تو کیا فائدہ؟ اللہ کا گھر ہے یہ، چومیں اس وجہ سے نہیں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اس لیے چوم رہا ہوں، اگر نہیں دیکھا ہوتا آپ کو تو میں نہیں چومتا. یہ مزاج ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس لیے میں کر رہا ہوں، آپ نہیں کرتے تو میں بھی نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اپنا پیدائش کا دن منائیں، منانے کے لیے بولیں، صحابہ نے منائے کیا، اور پھر اس پر ایمان اور دینداری اور جنت جہنم اور اسلام کے دوست اور دشمن کا فیصلہ ہونے لگ جائے کہ جو نہیں مناتا وہ نبی سے محبت نہیں کرتا، وہ شیطان کا ایجنٹ ہے. سوچئے کہ خود غلط کر رہا ہے آدمی، جو ثابت شدہ عمل نہیں ہے وہ کر رہا ہے جو صحابہ نے نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد جو بول رہا ہے اس کی عزت صرف اپنے دور کے لوگوں تک نہیں، ان تمام اسلاف تک جاتی ہے جنہوں نے یہ نہیں کیا. تو کیا ان کے بارے میں بھی وہی فتویٰ دے گا؟ سوچ. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اختلافات جو بھی امت کے ہیں، کیا صحیح کیا غلط، اس کے فیصلے کے لیے ہم کو رجوع کرنا پڑے گا کہاں؟ کتاب و سنت کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا، جو میرے بعد جیے گا بہت سا اختلاف دیکھے گا. میرے بعد
اختلافات امت میں ہوں گے. فعلیکم، اس وقت میں کرنا کیا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین. تو اس وقت تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو، میرے طریقے پر قائم رہو، اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے راستے پر رہو. عضوا علیہا تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، یہاں تک کہ اپنی ڈاڑوں سے پکڑ لو. کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا ہو تو دانت سے نہیں، ڈاڑ سے پکڑتے ہیں. مضبوطی سے اس کو تھامے رہو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار نئی نئی چیزوں سے بچو، نئی نئی چیزیں دین میں نکالنے سے بچو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو آپ نے یہاں کیا بتایا؟ میرے بعد اختلافات ہوں گے، میرا طریقہ دیکھو، میرے خلفائے راشدین کا طریقہ دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں، اور اسی پر ٹکے رہو، اسی پر جمے رہو. بدعتیں مت نکالو، کیونکہ بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. دین میں نیا کچھ نکالو مت، اس لیے کہ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی چیز گمراہی ہے، بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. نشے کی روایت میں وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بعد کے دور میں جب امت میں اختلافات پیدا ہونے والے تھے، آپ نے اس کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، لیکن اس اختلاف کے وقت میں کیا کرنا چاہیے یہ آپ نے ہم کو بتایا کہ میری سنت کا اہتمام کرو، لوگوں کی باتوں میں نہیں. اپنے اپنے حساب سے لوگ بنا بنا کے فلسفے پیش کریں، عقلی دلیلیں دیں، نہیں. سنت دیکھو، خلفائے راشدین کا طریقہ دیکھو. یہ اگر تم اس کو دیکھو گے گمراہی سے بچ جاؤ گے، اختلافات کا فیصلہ ایک دم کھل کے سامنے آ جائے گا. یہ بہت ضروری، اس کو یاد رکھنا. اسی طرح سے آپ نے فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے. یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے. فواحدۃ فی الجنہ و70 فی النار، ایک جنت میں جائے گا اور 70 جہنم میں جائیں گے. وافترقت النصارى علی 72 فرقہ، نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، 72. فإحدى فی النار وواحدۃ فی الجنہ، 71 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. 71 جہنم میں جائیں گے نصارہ میں سے، ایک جنت میں جائے گا. والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لتفترقن امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. 71 72 73 فرقوں میں بٹے گی. فواحدۃ فی الجنہ و72 فی النار، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اور 72 جہنم میں جائیں گے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. ترمذی کی حدیث میں ہے قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو اس راستے پر، اس منہج پر، اس طریقے پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. معلوم ہے کہ فرقے، اختلافات، ٹکڑے بکھرے گی امت. اس وقت میں صحیح کون ہوگا؟ اس وقت میں صحیح وہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے منہج پر قائم ہو. آج کیا وہ وقت نہیں ہے؟ آج ہم کو دیکھنا ضروری کیا ہے؟ اپنے حساب سے ہم چلیں، اپنی عقل سے چلیں، سماج کو دیکھ کے چلیں، زیادہ میجورٹی کی در وہ دیکھ کے چلیں؟ نہیں، یہ دیکھ کے چلیں کہ سنت کیا ہے، حدیثوں سے کیا سامنے آتا ہے، کتاب و سنت سے کیا سامنے آتا ہے، اور صحابہ کا طریقہ کار اس میں کیا تھا، انہوں نے کیسے سمجھا اس کو، انہوں نے کیا ایسے معاملے میں کیا. اس کو دیکھ کے ہم کو راستہ چلنا ہے. آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. ابن وہب کہتے ہیں کنا عند مالک فذکرت السنہ، ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے سنت کے بارے میں گفتگو چھیڑی. فذکرت السنہ، میں نے امام مالک سے سنت کے بارے میں پوچھا. فقال مالک السنۃ سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. سنت کیا ہے؟ امام مالک کہتے ہیں
سنت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا بچے گا، جو اس میں سوار ہونے سے رکا رہا نہیں آتا میں ڈوب جائے گا۔ تو جو سنت کے مطابق جیے گا، جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے بچ گئے بچے گا۔ جو سنت کے راستے پر نہیں چلے گا، سنت کو قبول نہیں کرے گا، سنت کے مطابق نہیں چلے گا، ایسا آدمی کشتی پہ سوار نہیں ہوا، اللہ کے عذاب میں ہلاک ہوگا، جیسے نوح علیہ السلام کے وقت میں اس بارش میں، اس پانی اور اس سیلاب میں جو کشتی میں نہیں تھا، سب کے سب کیا ہو گئے؟ غرق ہو گئے۔ تو جو سنت کے راستے پر نہ ہو وہ ڈوبنے والا ہے۔ اس لیے بچنے کے لیے، نجات کے لیے کیا ضروری ہے؟ سنت کے مطابق ہم جینے والے بن جائیں۔ دیکھیں کہ زندگی کے مختلف معاملات میں، عقیدے میں، عمل میں، قول و فعل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اس کو ہم معلوم کریں، اپنی طرف سے بدعتیں نہ گھڑیں، سماج کے راستے پر نہ چلیں، یہاں سب لوگ جا رہے تو ہم بھی جائیں گے، یا میجورٹی کو نہ دیکھیں، میجورٹی کدھر جا رہی اس کے پیچھے جائیں، یا پروفٹ اور لاس کو بنیاد نہ بنائیں، فائدہ اس میں ہے اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، نہیں، فائدہ نہیں، قاعدہ۔ ہاں، ایک نقطہ بڑھا دینے کا خالی، اور کچھ نہیں کرنے کا۔ فائدہ دیکھ کے چلنا ہے نہیں، قاعدہ دیکھ کے چلنا ہے، پھر اس میں فائدہ ہو یا نقصان، قاعدہ جو ہے اس کے مطابق ہم کو چلنا ہے، نہ کہ فائدے کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہم کو توفیق عطا فرمائیں، اور بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور سنت کے مطابق جینے والا بنائیں، اور سنت کی ترویج کرنے والا، سنت کو عام کرنے والا بنائیں۔ گھر والوں کو بھی ہم دین کی بات لے کے بیٹھیں، قرآن کی بات، حدیث کی بات سمجھائیں، ان تک بھی ہم سنتیں جو بھی ہم خطبات میں سنتے ہیں، دروس میں سنتے ہیں، بعض اوقات خواتین نہیں آتی کام کاج کی وجہ سے، کوشش کریں ان کو بھی لائیں۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی دروس میں لاتے ہیں۔ خواتین کو بھی لائیں تاکہ وہ جہاں جہاں موقع ہو، خواتین کو بھی لائیں تاکہ وہ دین کی بات سنیں، ان کی زندگی میں بھی آئے۔ آج شرک و بدعات کے اعتبار سے خواتین بہت آگے ہیں۔ آپ جا کے درگاہوں پہ دیکھیے، آدمی کم دیکھیں گے، عورتیں زیادہ دیکھیں گے آپ کو۔ باباؤں کے پاس آپ دیکھیے، عورتیں زیادہ دیکھیں گے آپ کو۔ تو یہ جہالت کی وجہ سے، چونکہ ہم لوگوں نے ان کو دین سے دور رکھا، دینی مجالس سے دور رکھا، شرکیات، بدعات، خرافات اور ساری برائیاں ان کے اندر پیدا ہو گئیں، اور پھر آج مرد بھی پریشان ہیں ان کی وجہ سے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کو بھی ہم دینی مجالس میں لائیں تاکہ وہ دین کا علم حاصل کریں، تاکہ دین کی محبت ان کی زندگی میں آئے، اور وہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی بنیں، تاکہ اگلی نسل کو وہ بہتر بنائیں۔ آج جو ہمارے بچے ہیں، ہم تو جاتے کام پہ، گھر پہ سنبھالتا کون ان کو؟ بیویاں۔ اگر وہ دیندار نہیں ہوں گی تو پھر بچے بھی بے دین بنیں گے۔ اگر وہ سنت کا اہتمام کرنے والی ہوگی، بچے بھی سنت کا اہتمام کرنے والے بنیں گے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم گھر میں دین کی گفتگو کریں، گھر والوں کو دینی مجالس میں لائیں، اور فکر کریں کہ ان کی زندگی میں دین آ رہا کہ نہیں آ رہا۔ بچہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، بچہ ہے، ہاں، کھڑے ہو کے پانی پی رہا، چلتا بچہ ہے، ابھی تو اس پہ شریعت نہیں ہے، ہوتے ہوتے وہ عادت بن جاتی، اس کی عادت بن جاتی، بعد میں چھڑانا مشکل ہو جاتا۔ اس کے لیے گھر میں چھوٹے بڑے سب، ان کی زندگی میں سنت آئے، ہماری زندگی میں آئے گا تو ان کی زندگی میں بھی آئے گا، اور ہم کو معلوم ہوگا تو ہم بتائیں گے۔ اس کے لیے بہت ضروری کہ ہم علم حاصل کریں، اور ارادہ کریں کہ ہم جو بھی عمل کریں گے سنت کے مطابق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔